تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 13واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، یہاں پر واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر سین مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف با سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، اس لام کو بھی نہیں پڑھیں گے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم ہے تو با کو با میں قلقلہ کریں گے، یعنی اس کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی۔ یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا، یعنی اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور یہاں پر تا پر پیش ہے، یہ تا وقف مطلق کی علامت وقف کریں گے تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ۔ وَإِنَّ، نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنائیں گے 1 الف کی مقدار۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، ذال کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے تو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ نون مشدد غنہ ہوگا اور یہاں پر الف مدہ ہے تو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، میم میں یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے اس طرح سے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ۔ وَإِنَّ نون مشدد غنہ ہوگا اور را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے 1 الف برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو با کا زیر سکون سے بدل جائے گا تو پھر با میں قلقلہ ہوگا اور مد عارض وقفی بھی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَيَقُول، قاف حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر واو مدہ ہے۔ یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف لام سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہ یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، دال کو باریک پڑھیں گے، را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے لام کو پر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر لام میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اس کو 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور 3 سے 4 الف کے برابر بھی۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومین میں سے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں، یہاں اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے تو نون کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ را مشدد کو پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر ہا میں کھڑی زیر ہے، وقف کریں گے تو یہ سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ انما نون مشدد غنہ ہوگا، ما میں جو مد ہے مد منفصل ہے۔
اور یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، یہاں پر بھی نون میں اخفا ہوگا، دال کو باریک پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یمن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واولین ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد ہا ہے حروف حلق میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ اور یہاں پر وقف کریں گے تو دال میں قلقلہ ہوگا اور مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ اللہ، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ماں میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، تا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ ماں میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور ضاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے حمزہ کو اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، ہاں میں الف مدہ ہے، یہاں پر ماں میں بھی الف مدہ ہے، اور یہاں پر دال میں بھی الف مدہ ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو دال کا پیش سکون سے بدل جائے گا، تو پھر دال میں قلقلہ ہوگا اور مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء، شیء میں یالین ہے، یا ساکن سے پہلے شین کو پر زبر ہے تو یالین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ اور ان کی تنوین میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، نون میں اخفا ہو رہا ہے، ہاں الٹا پیش ہے جو واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے، اور قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، قاف میں قلقلہ بھی کریں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو را مد عارض وقفی ہوگا اور را کو پر پڑھیں گے، اس طرح سے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ۔ عالم الغیب، عین میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر الف لام حروف قمری غین کو شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی شین کو شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، ہم الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری کاف کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ سواء، سواء میں جو مد ہے مد متصل ہے، مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے حروف یمن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، نون میں اخفا ہوگا، اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفا بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا۔ رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر الف لام حروف قمری قاف کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر واولین ہے۔ یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر، نون میں اخفا ہوگا، اور نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے۔ ہاں میں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اور خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والی متحرک حرف با سے مل کر پڑھا جائے گا، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، اور یہاں پر وقف کریں گے تو را کو پر پڑھیں گے اور مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار۔ لہو ہام الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے،
قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، با میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر یالین ہے، یہاں پر بھی یالین ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر نون میں نون کے بعد ساکن کے بعد خواہ ہے حروف حلقے میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا۔ خواہ حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، ہاں میں کھڑی زیر یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ نون میں اظہار حقیقی ہوگا اور میم میں اظہار شفوی ہوگا، دونوں کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ ان اللہ نون مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے، مام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ تا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ماں میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ وَإِذَا ذال میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اور یہاں پر را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے، اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین میں اخفا ہوگا، سو میں مد متصل ہے، یہاں پر تنوین میں اخفا ہوگا، فلا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے۔ ہاں میں الٹا پیش ہے، اگر وقف کریں گے تو یہ سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ وما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو اس میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، دو میں واو مدہ ہے، ہاں میں کھڑی زیر ہے جو یا مدہ کی طرح ہوتا ہے، نون ساکن کے بعد واو ہے، حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ هُوَ الَّذِي، یہاں پر الذی میں یا مدہ ہے، یوری میں را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری با کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے با کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے، یہاں پر خا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے۔ واولین نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے، حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے، حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، نون میں اخفا ہوگا، اور یہاں پر وَيُنْشِئُس، یہاں پر دیکھیے یہ حمزہ یا کی شکل میں ہے تو حمزہ پڑھنا ہے، یا کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، ہاں میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی ثا کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی را کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، را مشدد کو پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، ہاں میں کھڑی زیر ہے جو یا مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ لام میں جو مد ہے مد متصل ہے،
یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا، خواہ حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، اور کھڑی زیر ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے یا کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی صاد کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، ہاں میں الف مدہ ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یمن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، اور شین میں جو مد ہے مد متصل ہے، میم میں یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، جیم میں الف مدہ ہے، لو میں واو مدہ ہے، اور یہاں پر اللہ کلام سے پہلے فاقری جزیر ہے تو اللہ کلام کو باریک پڑھیں گے، اور وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر الف لام حروف قمر میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔